السلام علیکم جی، کیا حال ہے میرے تمام یوٹیوب کے فیملی ممبرز کا، بہن بھائیوں کا؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور آپ لوگوں کے میسیجز بھی مجھے آئے ہیں کہ وہی بات پہلے جو میں نے کی تھی، ریگولر نہیں ہے آپ، تو بس جی کیا بتائیں آپ کو، کچھ مصروفیات ہی اس طرح کی تھی کہ ریگولر نہیں ہوا گیا۔ تو آج کا ولاگ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جی میں ایک بہت ہی انوکھے اور خاص قسم کے وظیفے کے ساتھ، جو کہ آپ لوگوں کو پڑھنا نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور اس کے کیا بے شمار فائدے ہیں اور بے شمار لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا عمل ہے جنہوں نے یہ کیا اور جس کے بعد ان کو فائدہ ہوا، اور انہوں نے آگے اپنے دوست احباب کو اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا، تو تب سے لوگ جو ہیں وہ اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جس کسی نے بھی کیا کبھی مایوس نہیں ہوا، کیونکہ جس صورت کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ عمل بتانے جا رہی ہوں، وہ صورت ہی قرآن پاک کا پورا نچوڑ جو ہے وہ اس سورہ کے اندر ہے۔ اور آپ لوگوں نے تھم نیل پر دیکھ ہی لیا ہوگا جی کہ صورت ہے وہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کا کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، کیونکہ قرآن پاک کا سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ جو پورا نچوڑ ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، وہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا یہ عمل ہے جی، کس طرح سے کرنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کب لکھنا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو آج ابھی بتاؤں گی اس ولاگ کے اندر۔ تو اس سے پہلے تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں جی آپ لوگوں کے ساتھ، اور گپ شپ ہو جائے گی، تھوڑا سا ہمارے گھر کی روٹین کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور بیڈ میرا انشاءاللہ جی آج مجھے لگتا ہے کہ آ رہا ہے، تو نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کو فرنیچر جو ہے وہ ضرور نظر آ جائے گا، اسی لیے میں نے پردہ اتروا کر جو ہے اس کو واش کروا لیا ہے، اور صفائی وغیرہ کمرے کی دوبارہ سے ہو گئی ہے۔ اور یہ بن رہے ہیں جی ہمارے کچن میں شاہی ٹکڑے، میں نے سوچا کہ کچن کی بھی سیر آپ لوگوں کو تھوڑی سی کرا دوں، تو شاہی ٹکڑے بن رہے تھے، اور بھی کھانے میں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بنی ہیں، کیونکہ میرے ہسبنڈ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، آپ نے علی کو دیکھا ہوگا یہاں ولاگ میں، اور گاڑی صاف کر رہا ہے وہ ان کے لیے کچھ کھانا جو ہے ہم بنا رہے ہیں، اور یہ مٹن چاپس ہیں جن کو روسٹ کرنے کے لیے ان کو پہلے سے ہم گلا رہے ہیں، اور یہ ہے جی دہی بھلوں کا سامان جو کہ ابھی بنیں گے، دہی بڑے ہمارے گھر میں، اور ماش کی دال کے دہی بڑے جو ہیں وہ آج میں بنا رہی ہوں، ویسے بیسن کے بھی بنتے ہیں لیکن ماش کی دال کے مجھے زیادہ پسند ہیں، کیونکہ وہ کرنچی ہوتے ہیں تھوڑے سے، بیسن کی نسبت وہ زیادہ مزے کے لگتے ہیں۔ اور یہ ہیں جی کچھ کپڑے جو کہ میں لے کر آئی تھی فاطمہ کے، ان کپڑوں کے ساتھ جب 14 اگست کے لیے فاطمہ نے کپڑے کہا تھا، تو ساتھ میں کچھ پیسز یہ اور بھی لے کر آئی تھی گرمیوں والے، کہ میں خدیجہ کے لیے سلواؤں گی شلواریں قمیضیں، لیکن پھر میرا ارادہ جو ہے وہ چینج ہو گیا، وہ اس لیے چینج ہو گیا کہ گرمی اب بس جا رہی ہے جی، سپٹمبر کا مہینہ ہی رہ گیا ہے، اگست بھی ہاف آ گیا ہے، تو اکتوبر میں تو لون جو ہے وہ نہیں پہنی جاتی، لیلن پہننے کو دل چاہتا ہے، اور کپڑے کی شائن جو ہے وہ نیکسٹ ایئر تک ویسے نہیں رہتی برقرار، بلکہ کپڑے کچھ پرانے لگتے ہیں اگلے سیزن میں، اور بند کر کے ہی رکھنے ہوتے ہیں آپ نے 5-6 مہینے، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ 14 اگست کی ڈریس جو ہیں وہ سلوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی کے سوٹ ہیں وہ میں رکھ لیتی ہوں، پھر نیکسٹ انشاءاللہ سیزن میں ان کو ہم سلوائیں گے۔ تو کچن میں بن رہا تھا جی کھانا وانا، کڑی بن رہی ہے، مجھے بہت پسند ہے کڑی اور پکوڑا، اور یہ تو میرا خیال ہے کہ سب کی موسٹ فیوریٹ چیز ہوتی ہے جی کڑی اور پکوڑا، اور گھر کے کام کاج چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو باقی چیزیں آپ کو بتاؤں گی جی میں بعد میں، پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ تو تھم نیل پر آپ نے دیکھا ہوگا جی سورہ فاتحہ کا وظیفہ میں نے بتایا ہے، اور لکھ کر رکھنا ہے، تو لکھنا آپ نے اس کو کب ہے جی، آپ نے جمعے کے دن جمعے کی نماز سے یا ظہر کی نماز سے فری ہونے کے بعد آپ نے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ کو لکھنا ہے جی، بغیر لکیر والے کسی بھی کاغذ پر،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صاف ستھری لکھائی سے لکھیے۔ اور دوبارہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جن بہن بھائیوں کو لکھنا نہیں آتا، عربی نہیں آتی، اردو لکھنی نہیں آتی، وہ اس کے لیے کسی بھی اپنے اور بہن بھائی کی مدد جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو باوضو حالت میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جس بھی مقصد کے لیے آپ لکھنا چاہتے ہوں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سفید کلر کے کاغذ پر لکھنا شروع کیجئے، جس پر کوئی بھی لکیر نہ ہو، کسی بھی رنگ کے پین کے ساتھ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اور بسم اللہ لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے جی الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت آپ نے لکھنی ہے، لیکن جہاں پر آتی ہے لائن ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ نے 7 مرتبہ دہرا کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہاں پر آئیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھ کر 6 مرتبہ اور آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھیے، یعنی کہ ٹوٹل یہ 7 مرتبہ لکھنے کے بعد اوپر نیچے پھر آپ باقی کی اپنی صورت جو ہے اس کو مکمل کر لیجئے پورا لکھ کر۔ اور جس کمرے میں بھی آپ کی رہائش ہے، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، خواہ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں، کوئی بھی ہے، اس کو سنبھال کر کسی اونچی جگہ پر، صاف ستھری جگہ پر اس صورت کو رکھ دیجئے، اور اس مقصد کے ساتھ رکھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مقصد کو آپ پورا کر دیجئے ضرور۔ تو جب آپ کا مقصد حل ہو جائے اور آپ لوگوں کا جو ہے وہ پوری ہو جائے، آپ کی حاجت جو بھی ہے، اس کے بعد آپ نے اس صورت کو نکالنا ہے، اس صفحے کو نکالنا ہے جس پر آپ نے اس کو لکھا ہوا تھا، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی، ایک پانی کا پیالہ لے کر، ایک پانی کا باؤل لے کر، چھوٹا گلاس لے کر، اس میں اس کو صفحے کو ڈبو دینا ہے پانی کے اندر، اور پانی جب یہ حل ہو جائے، سیاہی اوپر سے اتر جائے اچھے طریقے سے، اس پانی کے اندر یہ حل ہو جائے، تو پھر آپ نے اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی لینا ہے جی، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی آپ پلا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ اور وہ جو خالی کاغذ ہوگا جس پہ سے سیاہی جو ہے وہ اتر چکی ہوگی، وہ آپ کہیں بھی اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیں احترام اور عزت کے ساتھ۔ تو یہ ہے جی بس وظیفہ، اور انشاءاللہ لکھنے کی دیر ہے آپ کی، اسی مہینے میں لوگوں کے کام ہوئے ہیں، بات ہوتی ہے ساری جی ایمان کی، آپ کے دل کی، آپ کے جو آپ رکھتے ہیں بھروسہ اور یقین رب کریم کی ذات پر۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی وظیفے ہیں، جتنے بھی عمل ہیں، وہ سب کے سب آپ کے بھروسے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اور تمام ہی صورتیں اور پورا ہی قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کا پاک کلام جو ہے وہ اللہ کا ہی نازل کردہ ہے، اور بے شک قرآن پاک شفا ہی شفا ہے اس کے اندر، ہمارے مسائل کا حل ہے اس کے اندر، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ ہر طرح کا علاج، پریشانی اور مصیبت سے بچاؤ کے لیے علاج، ہر چیز کا علاج قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بہت سادہ سا عمل ہے جی، ایک ہی مرتبہ آپ نے کرنا ہے، آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اور ابھی دیکھیے جی، ہم لوگ بیٹھے تھے باہر، موسم بہت اچھا تھا، اور بارشیں ابھی ذرا سٹارٹ ہو ہی گئی ہیں، کبھی ہو جاتی ہیں لیکن نہ بھی ہوں تو بادل جو ہیں وہ بہت اچھے بنے رہتے ہیں، موسم جو ہے وہ کافی بہتر ہے۔ اور فاطمہ جو ہے وہ کھانا کھا رہی تھی اور ساتھ میں ضد کر رہی تھی جی کہ مجھے جھنڈا جو ہے وہ لگانا ہے، اور تو ہمارے گھر میں اتنا زیادہ کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ بچہ بھی نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جس گھر میں چھوٹے بچے موجود ہوں، اپنے ملک کی آزادی کے بارے میں آپ ان کو ضرور گائیڈ کیجئے، ان کو جھنڈا لا کر دیں، ان کو کپڑے اس طرح کے لا کر دیں، اور ان کو بتائیں بیک گراؤنڈ کہ 14 اگست کو ہوا کیا تھا۔ اور بے شک آزادی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا احساس ان لوگوں کو ہے، ان سے پوچھئے جن کے ملک جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آزاد کرے جی، ان کے ملکوں کو آزاد کرے، جہاں جہاں بھی فلسطین میں لوگ پریشان ہیں، کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ ظلم و بربریت کا شکار ہیں جی، ان سب کے لیے بھی
اس 14 اگست پہ آپ نے دعا کرنی ہے ضرور، اور دعا جو ہوتی ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، انشاءاللہ اپنا رنگ جو ہے وہ ضرور لے کر آ جائے گی۔ تو شام ہو گئی تھی جی، اور شام ہوتے ہی میں نے واک کی آج تھوڑی سی، تو بچوں نے جب مجھے باہر نکلتے دیکھا تو ضد کر لی جی کہ مجھے ساتھ ہی جانا ہے، تو پھر کافی لمبی واک کی ہم نے، اور گھر کے باہر کافی دور ایک سٹور ہے، وہاں سے میں نے فاطمہ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کی لے دی۔ میرے ساتھ دونوں بچے بھی تھے، بلکہ 3 میرے ہیلپر بھی تھے ساتھ، ایک بچہ تھا، 2 لڑکیاں تھیں۔ تو آدھے راستے میں جا کر جو ہے فاطمہ وہ تھک گئی، تو پھر ہم نے اس کو اٹھا لیا، تو واک کر کے پھر گاڑی بھی میری کھڑی تھی قریب ہی، تو بچوں نے ضد کی کہ جانا ہے ہمیں مزید باہر۔ تو یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے ہمارے ایریا میں، اور جھولے لگے ہوئے ہیں جی بچوں کے لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں کبھی کبھار ان کو یہاں لے آتی ہوں، خود میں یہاں بیٹھ کر کافی پی لیتی ہوں، اور بچے جو ہیں جی وہ کھیل کود لیتے ہیں تھوڑی دیر، اور پھر ہم نے فروٹس خریدے اور ہم نے لی جی گھر کی راہ۔ آج کا ولاگ یہیں پر ختم کریں گے جی، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے رہیں گے، اس وظیفے کو ٹرائی کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک اور شیئر بھی کر دیں گے ضرور۔ اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھا کریں۔ بے شک آپ لوگ تمام جو ہیں وہ مجھے میری دعاؤں میں ہمیشہ یاد ہوتے ہیں جی، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔